بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ عمران خان صاحب کا کیس سننے والے، جو توشہ خانہ کیس ہے، اس کو سننے والے جج محمد بشیر صاحب بیمار ہو چکے ہیں، اور اس کی کیا تفصیل ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے حوالے سے IMF کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس پر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے چند ایک خبریں، ان میں ایک یہ کہ شعیب ملک صاحب نے آج اپنی ایک تصویر شیئر کی جس میں انہوں نے دوسری شادی کا ایک لحاظ سے اعلان کیا۔ دوسری شادی انہوں نے ایک ایکٹر ہیں ثنا جاوید، ان کے ساتھ ان کی دوسری شادی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ثانیہ مرزا کے ساتھ ان کی طلاق کی خبریں بہت وقت سے خبریں گردش کر رہی تھی، کسی نے تصدیق یا تردید نہیں کی، لیکن آج انڈین میڈیا پر ثانیہ مرزا کے والد نے آ کر اس بات کی تصدیق کی کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان طلاق واقع ہو چکی ہے۔ شعیب ملک صاحب نے دوسری شادی کر کے ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے۔ اللہ ان کو یہ سفر مبارک کرے اور اس میں خوشیاں ان کو نصیب کرے۔ شعیب ملک صاحب کا ایک بیٹا بھی ہے پہلی شادی میں ثانیہ مرزا سے۔ اللہ کرے ان سب کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکا اشرف صاحب نے، جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ باڈی کے صدر تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ذکا اشرف کی اس دور میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو خاص کامیابی نہیں حاصل کر سکی، کو خاطر خواہ ان کی کارکردگی نہیں رہی، لیکن بہرحال ان کی اپوائنٹمنٹ تھی اس وقت PDM کی حکومت میں، پیپلز پارٹی کا یہ زور تھا اور ان کا دباؤ تھا کہ وہ ان کو تعینات کیا جائے، چنانچہ نجم سیٹھی صاحب کو ہٹا کر ان کو صدر بنا دیا گیا تھا۔ البتہ اب انہوں نے جب استعفیٰ دے دیا تو نجم سیٹھی بھی اب اس دوڑ میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ندیم عمر صاحب، احمد نواز سکھیرا صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ عارف سعید صاحب بھی اس دوڑ میں شامل ہیں کہ انہیں صدر بنایا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ قرعہ کس کے نام پر نکلتا ہے۔ IMF کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت جولائی 2023 سے درست سمت میں جا رہی ہے، اور یہ کہ معاشی معاملات بہتر ہو رہی ہیں، اور اب جو پاکستان کی معیشت کے معاملات ہیں اس میں جو تبدیلی ہے، جو بہتری ہے، اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان کی طرف سے جو یعنی ڈالر کی سمگلنگ تھی اس کو روکنے میں جو اہم اقدامات کیے گئے، اور اس میں کافی حد تک حکومت کامیاب بھی ہوئی، اس کی وجہ سے اس میں بہتری ہے۔ اور دوسری وجہ جو بہتری کی ہے وہ یہ کہ جو یعنی اہداف تھے، یعنی ٹیکس کلیکشن کے اعتبار سے، جو ریونیو اکٹھا کرنے کے اعتبار سے، وہ بھی اس میں بھی خاطر خواہ جو جتنے بھی اہداف تھے وہ پاکستان نے پورے کیے، جس کی وجہ سے معیشت میں بہتری آ رہی ہے۔ اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی جو اس وقت 450 ارب سے بڑھ کر اب 8.2 ارب پر ہیں، اور شرح نمو 2% پر رہے گی، اس کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ البتہ جو اہداف بتائے گئے ہیں، جو معاملات بتائے گئے ہیں، اگرچہ یعنی پیپر ورک میں اگر یہ درست ہیں، لیکن عملی طور پر اور فیلڈ میں ابھی تک ایک غریب آدمی کے لیے اس میں کوئی خاطر خواہ ریلیف نہیں مل سکا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ الیکشن اگر ہو جاتے ہیں اور ایک مستحکم حکومت آ جاتی ہے تو اس صورت میں ریلیف ملنے کے امکانات موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کی کیا صورتحال ہے۔ ابھی تک لوگ گوں کی صورتحال سے دو چار ہیں، پتہ نہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ بہرحال الیکشن کے بعد ہی اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا۔ ملک ریاض صاحب جو ایک بڑا بزنس ٹائکون ہے پاکستان میں، اور بہت سی اگرچہ لوگوں کی زمینوں پر انہوں نے قبضے کیے، بڑے پاورفل لوگ انہوں نے ساتھ شامل کیے ہوئے ہیں، میڈیا کے اندر بڑے بڑے طبقات میں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اور حکومت میں آنے والی جتنی بھی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، PTI ہو، ان سب کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق رہا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے جو اس حوالے سے آج جج محمد بشیر صاحب نے اس کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ انہوں نے ملک ریاض اور علی ریاض جو ان کا بیٹا ہے اس کی تمام تر جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ منقولہ اور غیر منقولہ دونوں قسم کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اور اگر بات کی جائے عمران خان صاحب کے کیس سننے والے جج محمد بشیر، جن کا بھی ذکر ہوا ہے، جنہوں نے ملک ریاض اور علی ریاض کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا ہے، انہوں نے چھٹی مانگ لی ہے کہ وہ ان کی صحت خراب ہے اور انہیں میڈیکل لیو دی جائے، اور یہ چھٹی 24 جنوری سے انہوں نے مانگی ہے، 24 جنوری سے لے کر 14 مارچ تک۔ اب جو ان کی چھٹی ہے، جب چھٹی ختم ہو جائے گی جس دن، اسی دن ان کی یعنی ریٹائرمنٹ بھی ہونی ہے۔ گویا آج کے بعد جج محمد بشیر، 24 تاریخ کے بعد جج محمد بشیر صاحب بحیثیت جج آپ کو نظر نہیں آئیں گے،
اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے دور میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کو جج کی حیثیت سے تعینات کیا تھا۔ نیب کی عدالت میں جو جج ہوتا ہے وہ 3 سال اس کا ٹینیور ہوتا ہے، لیکن جج محمد بشیر صاحب مسلسل 12-13 سالوں سے اسی یعنی جج کی حیثیت سے اسی پوسٹ پر ان کی ایکسٹینشن ہوتی رہی اور وہ مسلسل اس کام کو کرتے رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے جو بڑے اہم کیس سنے، العزیزیہ اسٹیل مل کا جو کیس تھا، نواز شریف، مریم نواز وغیرہ کا، وہ کیس بھی انہوں نے سنا۔ اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس جو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا تھا وہ بھی انہوں نے سنا۔ LNG میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس بھی ان کے پاس تھا، اور راجہ پرویز اشرف صاحب کا رینٹل پاور پروجیکٹ جو تھا اس کا کیس بھی انہی کے پاس رہا ہے۔ تو یہ 12 سال کی مسلسل ان کی سروس ہے اسی نیب کے عدالت میں۔ البتہ 24 جب ان کی چھٹی پوری ہو جائے گی، ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، تو اس کے بعد جو نئے جج ہوں گے وہ ذرا اس کیس کو سنیں گے۔ اب جج محمد بشیر صاحب کا جو کیس ہے، جو دورانیہ ہے، یا ان کا جو عمران خان صاحب کا وہ کیس سن رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔